جو اس پوری کائنات کا حقیقی مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا پیڑی بنان والا اولاد دین والا اور اس پوری کائنات دے نظام نو چلان والا اس تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بھائیوں بزرگ اور دوستو، جس آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انہاں لوگوں کو ڈرایا ہے کہ جڑے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر متعدد مقامات پہ اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تسی میرے پیغمبر دی میرے رسول دی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو تسی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو پھر دنیا دی کوئی طاقت بھی اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکتی۔ دو جمعے میں اس حوالے میں پڑھا چکیا اور آج میں اس بات کی وضاحت کرنی چاہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جدو آ جاتا ہے پھر بندہ انہوں نہیں مانتا، او دی دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر سزا کی اللہ رب العزت فرماندے نے ایسے لوگوں واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، جڑا وقت دا نبی ہے، اپنے زمانے دا جڑا رسول ہے، اگر اسی قرآن مجید دا مطالعہ کریے تو یہ بات سامنے آندی جیڑیاں قوماں نے اپنے رسول دی گل نوں نہیں منیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے جڑے پیغمبر گزرے، جیڑیاں قوماں نے اپنے وقت دے جڑا رسول سی نبی سی انہاں دی گل نوں نہیں منیا، انہاں قوماں نوں اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ اور نبی دا نافرمان چاہے اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وقت دے جڑا نبی ہے ان دا چاہے سگا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی دی چاہے بیوی کیوں نہ ہو، نبی دا چاہے باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی وقت دا جڑا اللہ رب العزت نے نبی بھیجیا ہے اگر ان کی گل نہیں مانتا تو اندر واسطے بھی دردناک عذاب ہے، وہ بھی اللہ دے عذاب کے کولوں نہیں بچ سکتا۔ اور قرآن مجید کے مطالعہ تو بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو 950 سال کم و بیش وعد و نصیحت فرمائی، لیکن ایک قوم چونکہ نافرمان سی، اور اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیتا جائے 80 افراد کم و بیش 80 دے نزدیک جڑے افراد سن جنہاں نے ایمان کو قبول کیتا، جڑے نوح علیہ السلام دے ایمان لے کر کے جڑے فرما بردار بنے۔ ہن اللہ رب العزت کا جدو عذاب آنا شروع ہویا، او تندور جن دے وچ لکڑیاں ڈال کے تے اگ بالی جاتی، یعنی لکڑیاں دے ذریعے اگ بالدی، اللہ رب العزت نے اوہی تنور دے وچوں پانی نکالنا شروع کر دیتا۔ اتنا پانی نکلیا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ وفارت النور، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس واقعہ میں بیان فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا
کیونکہ ایمان لے آئے اللہ کے حکم دے نال نکلے نے اتوں تے اپنے بیٹے نے کہا بیٹا تو بھی آ جا ساری کشتی دے وچ بہ جا اج جیڑا میرے نال بہ جائے گا وہ بچ جائے گا بیٹا کہندا نہیں ہن آپس کے اندر انہاں دی بات ہو رہی ہے نوح علیہ السلام اور انہاں دا بیٹا کنعان آپس کے اندر گلاں ہو رہی ہیں نوح علیہ السلام بڑی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے بات میں دس رہا کہ اگر نبی دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے نافرمان وہ بھی اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکتا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بڑی کوشش کی تھی کہ میرا بیٹا جیڑا ہے ایمان قبول کر لے میری گل نوں مان لے اللہ دی رحمت دے تھلے آ جائے چلو یہ بھی اللہ دی عذاب کے کولوں بچ جائے گا لیکن میرے بھائی بزرگ اور دوستو بیٹے دی قسمت پیڑی انہیں نوح علیہ السلام تے ایمان نہیں لیا ایمان نو قبول نہیں کیتا وقت کا جڑا نبی ہے باپ ہے سکا بیٹا ہے لیکن میرے بھائی بزرگ اور دوستو گل نو نہیں منیا اللہ رب العزت فرماتے نے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین انہاں دے درمیان باپ اور بیٹے دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ رب العزت نے ویکھدے ہی ویکھدیاں یہ جڑا بیٹا سی اینوں باپ دیاں اکھاں دے سامنے غرق کر دتا باپ دیاں اکھاں دے سامنے بیٹا غرق ہو گیا نہیں بچا سکیا نبی بھی کیوں وجہ کی سی حالانکہ ترس آندا سی کہ میرا بیٹا ہے اللہ نے کہا کہ یا اللہ میرا پتر ہے فرمایا نہیں یہ تیرا پتر کہا ہے جو تیرا فرما بردار ہی نہیں ہے میں تیری گل ہی نہیں مننی نالے بھی کیا کہ انہاں تو بعد میں نے اس طرح دی بات نہیں کہنی اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں وجہ یہ ہے کہ یہ مشرک ہے انہیں تہاڈی گل نوں نہیں منیا تہاڈے تے ایمان لے کر کے نہیں آیا انہیں توحید دا اقرار نہیں کیتا لہذا یہ جڑا تہاڈا بیٹا ہی نہیں تہاڈے اہل دے وچوں ہی نہیں یہ تہاڈے اہل دے وچوں ہی نہیں دا لہذا ان دے بارے ہم دوبارہ میں سوال نہ کرنا میرے بھائی بزرگ اور دوستو نوح علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے بیٹا جڑا غرق ہو گیا تے پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی دا اگر سکا بیٹا بھی ہوئے تے نافرمان ہوئے اللہ نے انہوں بھی نہیں معاف کیتا وہ بھی اللہ دے عذاب دے اندر مبتلا ہو گیا آؤ تو میں تھوڑا جا ہو رکھے قرآن دے وچوں ہی تھوڑی جی اور وضاحت کر دے ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی بزرگ اور دوستو جڑے انہاں دے فرما بردار بن گئے جڑے موسیٰ علیہ السلام دے نال مل گئے جنہاں نے فرما برداری کی تھی ایمان نو قبول کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو نکل دے نے یہ جڑا فرعون ہے ان دے حواری یہ انہاں دے پیچھے لگے ہوئے نے انہاں دا پیچھا کر رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نے کیتا کہ اپنے نال جڑے فرما بردار بندے سن جنہاں نے ایمان نو قبول کیتا جڑے اس وقت مسلمان سن انہاں نے انہاں نو نال لیا جدو دریا تے پہنچے میرے بھائی بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت نے وہ دریا جن دے اندر پانی دیاں موجاں پیر دیاں سن اللہ رب العزت نے اس دریا دے وچوں 12 رستے نکال دیتے اللہ رب العزت فرماندے نے میرے موسیٰ جا تو اس دریا دے وچوں گزر جا جدو اللہ رب العزت میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو نال ہوئے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت بھی بندے دا نقصان نہیں کر سکتی اگر اللہ رب العزت بچانا چاہے تے کوئی بندہ بھی دنیا دی کوئی طاقت انسان نوں مار نہیں سکتی موسیٰ علیہ السلام دے نال انہاں دی قوم دے جڑے بندے سن اللہ رب العزت نے دریا دے وچوں رستے بنا دیتے موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نال جڑے فرما بردار بندے سن اللہ رب العزت نے دریا دے وچ پانی دے وچ رستے بنا دیتے پھلا بنا چھڈیاں اے میرے موسیٰ تسی ایتھوں گزر جاؤ انہیں جڑا فرعون سی انہیں بھی اپنے حواری لے جناب انہیں بھی اپنے جڑے ان دے نال لوگ سن وہ بھی لے کہ جناب اسی موسیٰ علیہ السلام دا پیچھا کرنا ہے انہاں نوں پکڑنا ہے ہن ذرا دیکھو نا انہاں نے دیکھیا کہ دریا دے وچ رستے بنے ہوئے نے موسیٰ علیہ السلام گزر
جدوں یہ فرعون جڑا سی نا انہیں اپنے اور نال بندے لے اپنی فوج کو نال لیا تے جدوں بڑھیا دریا دے وچ تے اللہ رب العزت نے دریا نوں حکم دے دیتا اور رستہ جڑا سی ختم ہو گیا انہیں ڈبن لگ پیا غوطے کھا رہے اللہ رب العزت نے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیڑا چاہے بادشاہ ہوئے اگر میرے بھائی بزرگ اور دوستوں سلطنت دے زور تے دولت دے زور تے اگر بندہ اللہ دے ذات تو بچ سکتا ہوتا تو فرعون کدی بھی غرق نہ ہو. یہ نمرود بڑا جابر تے بڑا شفاق حکمران سی بڑی بڑی حکمرانی کی تھی اس نمرود نے اگر طاقت دے بلبوتے دے دولت دے اگر بچ سکتا ہوتا اللہ دے عذاب کو بندہ بچ سکتا ہوتا تو نمرود کدی بھی تباہ برباد نہ ہوتا. اور یہ مکے دا سردار جناب انہیں بھی بڑی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت کی تھی لیکن میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں دسنا میں یہ چاہنا کہ اگر اللہ رب العزت تباہ و برباد کرن تے آوے تے اے جڑا سردار ابو جہل سی اللہ نے انہوں بدر دے کنویں دے وچ ذلت دی موت مار دی. پتہ ہے چلتا ہے کہ سرداریاں سلطنتاں حکومتاں اے دولتاں اے طاقت جدو اللہ دا عذاب آ جائے تے پھر یہ چیزاں پر انسان نہیں بچا سکتے. انہیں دریا دے وچ جدو پہنچیا ہے فرعون ان دے حواری ہن غرق ہو رہا ہے انہوں پتہ لگ گیا بھی ہن میں نہیں بچ سکتا. انہیں سمجھ آ گئی کہ میں بس ہن غرق ہو جاواں گا میری موت دا وقت آ چکا ہے اللہ دی پکڑ آ چکی ہے. پھر پتہ کی ہوتا ہے قرآن دے اندر 11ویں پارے دے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا یہ پتہ کی ہوتا ہے کہندا یا اللہ ہن میں موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آنا جن دے ان دی قوم لے آئی لوگ لے آئے وہ آنا من المسلمین کہندا ہے ہن میں مسلماناں وچ جدوں ویکھیا نا عذاب غرق ہون لگا کہندا ہے کہ ہن میں مسلمان بننا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس تو پہلے تو پتہ کی کرتا سے تو کتنا فساد برپا کیتا ہے فسادیاں بھی سے تو میری نافرمانی کی تھی آل وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اسی فرعون کیویں غرق کیتا اور پھر انہیں جدو کیا تھی میں مسلمان ہاں میں ایمان لے آنا. میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دے نے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ ہن میری موت دا وقت آ گیا ہے ہن اللہ دی پکڑ آ گئی ہے ہن کہہ رہے کہ میں مسلمان بننا ہن میں مومن دے وچ ہو جانا ہن میں کلمہ پڑھ لینا لیکن اللہ رب العزت نے مہلت ختم کر دی اندا وقت ختم ہو گیا. پتہ یہ چلدا ہے جیڑا اللہ دا نافرمان ہے چاہے وقت دا نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوئے چاہے نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے چاہے نبی دا باپ کیوں نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ جد الانبیاء میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا اپنا خلیل بنایا لیکن ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے ابراہیم علیہ السلام دے ایمان نہیں لے آندا انہیں توحید نہیں منیا لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی نہیں بچا سکے اللہ دی پکڑ تو نہیں بچا سکے اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکے. قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دے دربار دے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے انہوں ہوئے گا کہ دیکھیں گے جناب میرا باپ اج رسوا ہو رہا ہے اج
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سکا چاچا، میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، بڑیاں محبتہ کرنا والا، بڑے پیار کرنے والا، لیکن انہیں ایمان قبول نہیں کیتا، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، توحید انہوں نے منیا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، انہوں نے بھی کوئی بھی نبی نہیں بچا سکے گا، یعنی سکا چاچا سکا بھتیجا انہوں نے نہیں بچا سکے گا۔ پتہ یہ چل رہا ہے اگر نبی دا نافرمان بیٹا سکا بیٹا کیوں نہ ہوئے، وہ بھی اللہ دے عذاب کو نہیں بچ سکتا، نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے لیکن ہوئے نافرمان، وہ بھی اللہ دے عذاب کو نہیں بچ سکتی، نبی دا سکا باپ کیوں نہ ہوئے نبی دا نافرمان، انہوں بھی اللہ دے عذاب کو نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ پتہ یہ چل رہا ہے اس بات نے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہ جیڑا بندہ اللہ اور اس رسول دی نافرمانی کرنے والا ہے، اندے واسطے دنیا دے اندر بھی ذلت تے آخرت دے اندر بھی ذلت۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دوسرے مقام دے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی مومن مرد مومنہ عورتوں ایک بالکل نہیں اختیار ہے جدو اللہ اور اس رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد کسی بھی معاملے دے اندر اپنا فیصلہ کرن، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے جدو اللہ اور اس رسول کا حکم آ جائے، جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے، تو پھر تیرے تے میرے فیصلے نہیں چل دے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل رہا، کسی امام کی تقلید نہیں چل رہی جناب، کسی امام کا قول نہیں چل رہا، پھر جناب کیے سارے اماموں دے قولاں نو پیچھے کر دیتا جائے گا، اپنے بڑے دی بات نو پیچھے کر دیتا جائے گا، اپنے باپ دادے دی بات نو پیچھے کر دیتا جائے گا، اپنے پیر دی بات نو، اپنے مولوی صاحب دی گل نو پیچھے کر دیتا جائے گا، عمل کیتا جائے گا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کیتا جائے گا۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف فرمان ہے کہ دوسرے پاسے مانا میرے مولوی صاحب نے کیا کیا، انج نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بندے واسطے رائے ہدایت واضح ہو جائے، بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اے حکم ہے، اے فرمان ہے، اس سے وجود جیڑا بندہ مخالفت کرتا ہے، اس کے باوجود انہوں واضح حکم دا پتہ بھی چل گیا، واضح حدیث دا پتہ بھی چل گیا، اس سے باوجود جیڑا بندہ مخالفت کرنے والا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اسی انہوں اون دی طرف ہی اس طرف ہی متوجہ کر دینے ہیں۔ پھر ہوندہ کی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پھر اسی ایسے بندے نو جہنم دے وچ ڈال دیواں گے، اور جہنم جڑی ہے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ اور اس رسول کا حکم واضح پتہ چل گیا، اس سے باوجود پھر مخالفت کر۔ بہت اہم موضوع ہے، اگر انہیں میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں غور کیتا جائے۔ آج تسی دیکھو ساڑھے معاشرے دے اندر، ساڑھے ملک دے اندر جس طرح دے حالات، قتل و غارت اور ایک گنڈا گردی، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بد امنی، آج ہر بندہ مہنگائی دا رونا رو رہے، ہر بندہ پریشان ہے، کسی نو تسی ٹٹول کے دیکھو، ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے کے اندر دھنسیا ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیتا جائے نا، سے بات سمجھ آتی واضح ہے۔ آج اسی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تو آج کنے دور ہٹ چکے۔ ساڑھے ملک کا نظام دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، امن اس وقت ہی قائم ہو رہا ہے جب اسی اللہ اور اس رسول دے حکم نو
اس کے علاوہ امن نہیں آ سکتا۔ اور اج ہر بندہ مہنگائی کے معاملے کے اندر کیوں پس چکے ہیں؟ اج اسی حکمرانہ کے ظلم کا شکار کیوں ہاں؟ ان کی وجہ یہ ہے اج میں تے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکمہ تو اسی روح گردانی کر چکے، پیچھے ہٹ چکے، دور نہیں اسی جاتے۔ جنہیں اسی افراد بیٹھے اس خود ہی غور کریے، میں کنی کو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک، جیڑی میری زندگی گزری کیسی گزری میں خود ہی غور کرنا وا، پتہ آپ پہ لگ جائے گا۔ تے پھر اسی کیویں یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جناب میرے حکمران نے سانو چنگے مل جان گے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسی خود ٹھیک نہیں۔ اللہ دی رحمتاں برکتاں دا نزول ادو ہویا کرتا ہے جدوں ان دی فرما برداری کیتی جائے، تباہ کیتی جائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو جنگ احد کا موقع آیا، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں صحابہ کرام دے کول تھوڑی جی غلطی ہوئی، یعنی حکم کیڑا دیتا سی جس طریقے نال کیا سی اون دے تو تھوڑا جا پیچھے ہٹے تے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ذرا غور کرنا نا، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد جنگ احد دے موقع تے جدوں مشرک دے نال مقابلہ ہویا، حضرت جبیر رضی اللہ، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دا امیر مقرر فرمایا اور انہاں نوں کیا کہ تسی فلاں جڑا پہاڑ ہے اس جگہ تے بیٹھ جانا ہے، اسی چاہے غالب آئیے یا مغلوب ہو جائے، جتھے تانوں بٹھا دیتا ہے تسی ایتھوں نہیں ہلنا، یعنی پویں اسی جت جائیے تے پویں آ جائیے، تانوں کیتھے بٹھایا ہے؟ کیا فلاں جگہ تسی بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام نال حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں کیا بھی انہاں نوں ایتھوں ہلن نہیں دینا، ایتھوں نہیں اٹھنا۔ ان ہویا کی صحابی بیان کرتے ہیں کہ اسی دیکھیا ایک کافراں نوں شکست ہو رہی ہے، انہاں دی جڑیاں عورتاں نے وہ دوڑ لگا رہی ہیں اور یہ اپنی پنڈلی جڑی ہے اس طریقے دے نال اپنے کپڑے نے چک کے بھج رہی ہیں، انہاں دی جڑیاں پدیباں نظر آ رہی ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یعنی اس طریقے نال انہاں کافراں نوں شکست ہو گئی۔ ان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ سی کہ انہاں نوں کیا سی کہ تسی جتھے تانوں میں بٹھا دیتا ہے تسی ایتھوں حرکت نہیں کرنی، تسی ہلنا نہیں، پویں اسی جت جائیے پویں ہار جائیے، جنگ پویں ساڈے نام ہو جاوے تے پویں اسی غالب تے پویں مغلوب، لیکن تسی اپنی جگہ تو ہلنا نہیں۔ ان ہویا کہ جدو یہ صحابہ کرام نے دیکھا جڑے بیٹھے سن کہ جناب کافراں نوں شکست ہو چکی ہے، بھج چکے نے، انہاں نے جناب کیتا کہ یہ اپنی جگہ تو ہل گئے، جتھے بٹھایا سی انہاں نے وہ جگہ چھڈ دیتی، یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب مخالفت ہو گئی، تھوڑی جی مخالفت ہو گئی، غلطی ہو گئی، جتھے بٹھایا سی اوتھوں ہل گئے، اوتھوں اٹھ گئے۔ انہوں ہویا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تھوڑی جی نافرمانی دی وجہ کر کے جناب جڑی فتح سی شکست دے اندر بدل گئی۔ اور جنگ احد دے موقع تے تو انہیں پتا ہے اس بعد کتنا نقصان ہوئے، 70 صحابہ کرام جید 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تھوڑی جی غلطی تھی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ایتھوں آ مورچے تے تانوں پا دیتا، تسی مورچہ نہیں چھڈنا، چھڈ بیٹھے، غلطی ہو گئی تے اوندا پھر میرے بھائی بزرگ اور دوستوں نقصان کتنا ہویا اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے فتح و شکست دے اندر بدل دیتا۔ تو اسی دن رات اللہ اور اس رسول دی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، انہوں نے باپ نے یہ بات دسی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کھبے ہاتھ دے نال بائیں ہاتھ دے نال کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے بھئی تو کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہیں، تو سیدھے ہاتھ دے نال کھانا کھانا۔ انہیں جناب غرور دے تکبر دے نال، یعنی انہیں بات نوں نہیں منیا، غرور دے تکبر دے نال بات کی کہندا ہے، کہندا کہ جناب میرا یہ ہاتھ جڑا اوپر نہیں ہوندا، یعنی اس ہاتھ دے نال میرے کو کھایا نہیں
جاتا. اور راوی بیان کرتا ہے کہ انہیں غرور تے تکبر دی وجہ کر کے بات کہی. انہیں کو حالانکہ کچھ شیء ادھر نہیں سی, انہیں تکبر دی وجہ کر کے انہیں کیا کہ میں سجے ہاتھ نال نہیں کھانا. انہوں ہویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تیرا یہ مسئلہ ہے تو پھر تیرا ہاتھ اوپر تک جاوے ہی نہ. راوی نے پھر بیان کی کیتا ہے یہ ساری عمر یہ بندہ جیڑا ہے سجے ہاتھ دے نال کھانا نہیں کھا سکیا. اللہ نے ہاتھ دی طاقت انہیں ختم کر دیتا, یعنی اپنے ہاتھوں اوپر جناب لیا ہی نہیں سکیا. وجہ کی سی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کی تھی, اللہ دے نبی دی گل انہوں نہیں منیا. جدو گل انہوں نہیں منیا تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو, اگر چاہتے ہو کہ میں دنیا دے اندر بھی عزت مل جان, حشر دے میدان دے اندر بھی عزت مل جان, میرے قبر دے اندر بھی عزت مل جان, جدو میری موت دا وقت آئے میں ادو بھی سلامیاں ہو جان, ادو بھی فرشتے میں سلام کرن, اور قیامت والے دن میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھوں ہو دے کوثر دا جام پی لواں, مینوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت مل جائے. پھر ہوندا ایک ہی حل ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرو. جدو اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرو گے دنیا اور آخرت دے اندر تانوں کامیابیاں مل جان گیاں. میرے بھائیو بزرگو اور دوستو, جنہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں منیا, اللہ دی گل نہیں منیا, میں مین پوائنٹ تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا اور قرآن دا نقشہ تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا. قرآن نے جڑے اللہ اور اس رسول دی مخالفت کرنے والے نے اپنے کولوں نویاں نویاں گلاں بنانے والے, نویں نویں ثواب دے کم جاری کرنے والے, ذرا غور کرو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو, انہاں دا حشر کی ہوئے گا جنہیں دنیا دے رہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل انہوں نہیں منیا ہوئے گا, جنہیں دنیا دے رہ کے اللہ دی گل انہوں نہیں منیا ہوئے گا, جنہیں اطاعت اور فرما برداری نہیں کیتی ہوئے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہاں دا حشر کی ہوئے گا, قیامت والا دن ہوئے گا, یہ اپنے ہاتھاں نوں چبا چبا کے کھائے گا, اپنے ہاتھاں نوں چبائے گا اور کہے گا کاش میں اللہ اور اس رسول دی گل نوں منیا ہوندا, کاش میں فلاں بندے نوں اپنا دوست نہ بنایا ہوندا, کاش میں فلاں بندے دے پیچھے نہ لگا ہوندا. جناب انہیں تے مینوں گمراہ کر دیتا ہے. یہ لکھا کتے ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, قیامت والے دن پچھتائے گا, اپنے ہاتھوں چبائے گا, چبا چبا کے کھائے گا, کہے گا کاش میں اللہ اور اس رسول دیاں گلاں نوں منیا ہوندا, دنیا تے رہ کے میں اتباع تے فرما برداری کیتی ہوندی, اللہ اور اس رسول دی گل نوں منیا ہوندا, اج میرے تے رسوائی نہ پیندی, میں ذلت دے اندر نہ پہنچدا. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, پھر کہے گا کاش میں فلاں بندے دی گل نوں نہ منیا ہوندا, فلاں مولوی صاحب دے پیچھے لگ کے, فلاں پیر صاحب دے پیچھے لگ کے میں اپنی دنیا برباد کر لئی, میں اپنی آخرت بھی برباد کر لئی. لیکن میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, اس دن دا جناب پچھتایا کم نہیں آئے گا. انہوں ہوئے گا کہ جدو ایک گلاں کرے گا اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی گلاں سن کے تے پھر ایک اور جناب جواب جڑا ہے مل جائے گا. اللہ رب العزت فرمان گے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, اللہ نے قرآن دے اندر یہ بھی بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے, وہ تے رسول کی کہہ دیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کی کہے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے گا یا اللہ یہ جڑی میری قوم ہے انہیں تے میرے قرآن نوں چھڈ دیتا, انہوں نے چھڈ دیتا قرآن. اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے, ایک گفتگو دا, ان آیات دا انہوں نے اپنی پنجابی مادری زبان دے اندر بڑے ہی پیاری بات لکھ چھڈی. اور روز قیامت کیسن حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑیا اینا قرآن تواڈا, خاص جو کتاب
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے میری امت ہوندے تے سنت عمل کماندے اور دور کرو اج میرے کولوں اے ٹولے بدتیاں دے او اج انہاں دی نسبت یا رب میں حکم سناندا نہ میری امت وچوں نام نبی انہاں دا اور روز حشر دے اس ظالم دا کتے ہور ٹھکانا او جنوں کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جنوں کیا نبی محمد میں نہیں نال لے جانا او میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اگر چاہتے ہو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میں شفاعت مل جائے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تو ہودے کو سردہ پانی پی رہا تے پھر اندہ حل یہ ہے کہ دنیا دے رہ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نو من لو اللہ رب العزت دی گل نو من لو اپنی زندگی نو اتباع فرما برداری کے اندر گزار لو جدو گزارو گے تے پھر سب کچھ ہی مل جائے گا اور یہ جڑے مجرم لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا دے رہ کے اپنی منمانیاں کیتیاں ہون گیاں اپنی مرضیاں کیتیاں ہون گیاں دنیا دے رہ کے کر دے کی نہیں یار آوی کرو بڑا ثواب ہے آوی کام کرو بڑا ثواب ہے کچھ نہیں ہوتا یار قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے کچھ نہیں ہوتا میں نفل ہی پڑھ رہا کچھ نہیں ہوتا جناب میں وظیفے ہی کٹ رہا کچھ نہیں ہوتا جناب میں چلے ہی کٹ رہا پھر کی ہے آوی نیکی دا کام میں آوی نیکی دا کام میں اور نہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے جڑا دین دیتا ہے جڑا دین سمجھایا جبریل علیہ السلام دے ذریعے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہی اپنی امت تک پہنچایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے جن وضو دا طریقہ آگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دا طریقہ اوہی اپنی امت نو سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل دے ذریعے جب نماز دا طریقہ سکھلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہی اگے نماز دا طریقہ سمجھایا ہے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادو تک دے بول دے ہی نہیں سن جنی دیر تک اللہ دی طرف وحی نہ آ جاندی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیوی نو اپنے دے حرام کر لے یہ سیدہ خولا گئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسئلہ پوچھنے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اجے ان دے بارے اللہ دی طرفوں کوئی حکم نہیں سمجھا آپ نے خاموشی اختیار کر آپ انہی دیر تک نہیں بول دے سن جنی دیر تک اللہ دی طرفوں کوئی حکم نہ آ جائے روح دے بارے پوچھا گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرما دی انہی دیر تک جنی دیر تک اللہ دے طرفوں آرڈر نہیں آیا میراث دے بارے پوچھا گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے اتنی دیر تک خاموشی اختیار فرمائی جنی دیر تک اللہ دی طرفوں آرڈر نہیں آیا وہ تا بول دی وہ سن جدو اللہ دی وحی اللہ دی طرفوں حکم آ جاندہ تے پھر آج کیویں ہو سکتا جو دا امتی اٹھ کے تے میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں اپنی طرف کہی جاوے ابھی جناب ثواب دا کام ہے ابھی ثواب دا کام ہے اور نہیں میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں ایک واضح رکھ لو ایک بندہ بکرا ذبح کرتا ہے وہ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقہ کی تسی کی پڑھنا ہے تو ذبح کرنا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جناب تسی گردن دے چھری چلانے نے کی پڑھنا ہے تکبیر پڑھنی ان ایک بندہ کی کرے کہ جناب میں تکبیر پھیرن لگا تو جناب پہلا سوارہ شروع کر دے پورا سوارہ پڑھ گیا کہ لے بھی میں چھری پھیر دی تھی پھر وہ کہے کہ جناب بکرا ذبح ہو گیا کدی واسطے ذبح نہیں ہویا حالانکہ انہیں پڑھیا قرآن ہے لیکن کیتا کی انہیں سنت خلاف کم کیتا ہے جتھے سنت ہے جڑے عمل دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر لگی ہے تینوں اوے ہی کرنا پوے گا ذبح دے وقت تینوں تکبیر ہی پڑھنی پوے گی اگر تو قرآن پڑھے گا بکرا دے ذبح ہو جائے گا لیکن تو سنت کی مخالفت کرے گا وہ حالات نہیں ہوئے صبح دیا رکھتا دو نے ایک
بندہ کہے یار میں 4 پڑھ لینا کی ثواب کا کام ہے، معذرت دے نال غصہ نہیں کرنا، میری بات کو سمجھو کی یار ثواب کا کام ہے، 2 رکعتاں نہیں فرض 2 نے میں 4 پڑھ لینا، کیوں بھائی 2 رکعتاں ود پڑھنی ہے کوئی گناہ ہے؟ اصل وجہ کی ہے وہ بھائی اتنے اصل دے وچ سنت کی ہے 2 فرض پڑھنے میں 4 نہیں پڑھنے، 4 پڑھو گے تو خلاف سنت کام ہو جائے گا تو انہوں دا اجر و ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اس بات تے اس پوائنٹ تے غور کرو کہ میں جڑا کام کرنا میں کہنا یار کچھ نہیں ہوتا میں آ کام ہی کیتا کوئی ثواب ہی یار کی ہویا، مولوی صاحب قرآن ہی پڑھیا کی کر دیتا سی، قرآن ہی پڑھیا۔ اور میرے بھائی غور کر، جتھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو اتھے پڑھ، جتھے جیڑا کام کیتا اتھے وہ کام کرے گا تو سنت بننا ہی، اگر تو آپ کی مرضیاں کرے گا وہ بدعت بننی، جو تو بدعتی بن جائے گا توبہ تو بغیر اگر مر گیا تو اللہ تیرے معاف ہی نہیں کرے۔ مشرک اور بدعتی یہ 2 اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، اگر اپنے مرن تو پہلے دنیا تو جان تو پہلے اگر مشرک نے توبہ نہ کی تھی انہوں بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اگر یہ جڑا بدعتی ہے انہیں دنیا تے رہ کے اگر اللہ نے کو سچی توبہ نہ کی تھی بدعتاں چھڑیاں نا اللہ نے انہوں بھی قیامت والے دن معاف نہیں کرنا۔ میری بات نہیں، جاؤ قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھو، اج ہر بندہ اپنی مرضی کرو کچھ نہیں ہوتا جی، ایویں کر لو کی پھر کی ہے مولوی صاحب پھر کی ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو غور کرو، یہ آج جیڑیاں آپ دیاں مرضیاں نے انہاں دی وجہ کر کے ہی آج انتشار اور فساد لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، آج فتنہ فساد فرقے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو ان دی مین وجہ کی ہے؟ ان دی مین وجہ یہ ہے کہ اسی قرآن و حدیث کو پیچھے ہٹ کے جی میں کسی کا دل کرتا ہے وہ آپ نے سامنے مسئلہ نہیں نکل اسی تے قرآن و حدیث و رہنمائی لیندے ہی نہیں، جی میں کسی کا دل کرتا کیتی جانا کچھ نہیں ہوگا جی، پھر کی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پتہ چلے گا قیامت والے دن اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ یہ مرضیاں کرنے والے سن بھی لیندے سی ویکھ بھی لیندے سی، انہوں پتہ بھی سی کہ یہ حدیث ہے، اے قرآن کے اندر اے ہے، حدیث کے اندر اس طریقے دے نال ہے، اس کے باوجود سنن دے باوجود ویکھن دے باوجود پھر بھی جناب کہتے سی جب کچھ نہیں ہوتا آپ کی مرضی دی زندگی بسر کرنے والے اللہ رب العزت کی فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ایک کہنے گے یا اللہ جنہیں مجرم لوگ ہوں گے اللہ دے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، جاؤ میرے بھائیو اس وقت بھائیو بزرگوں اور دوستو 21واں پارہ سورۃ سجدہ ذرا غور کر کے ذرا اٹھا کر کے دیکھو، ان کا ترجمہ پڑھ کر کے دیکھو، اللہ رب العزت کی فرماتے ہیں جڑے مجرم لوگ ہوں گے سر جھکا کے اللہ دے دربار دے اندر کھڑے ہوں گے، انہیں کہیں گے کہ یا اللہ اج اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھ بھی لیا، تیرا عذاب اسی اکھاں دے نال ویکھ بھی لیا، کاناں دے نال سن بھی لیا، یا اللہ ایک واری بھیج دے دنیا دے واپس ایک واری بھیج دے، ہن اسی گل من کے آواں گے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اسی نبی دی اطاعت کر کے آواں گے، تیریاں گلاں تے عمل کر کے آواں گے، ایک موقع دے دے ایک واری پیچھے بھیج دے۔ اللہ رب العزت فرمان کہ نہیں نہیں یہ میرا قانون نہیں ہے، جڑا ایک واری میرے کول آ گیا وہ واپس نہیں جائے گا، جڑا دنیا دے کر کے آؤں دا مزہ تانوں ادھر چکھنا پوے گا۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العزت فرمان کہ تانوں دنیا دے بڑی مہلت دے چھڈی، دنیا دے تانوں اتنی عمر عطا کر چھڈی، بڑا موقع مل گیا، ہن کوئی موقع نہیں، ہن جڑا عذاب ہے اس عذاب نو چکھو اور رو رو کے سن دنیا اتے او بھیج ربا ایک واری او من قرآن نبی سرور دی تے کریے تابعداری۔ اور اللہ کی طرف حکم کی ہوئے گا، حکم میں
مولوی یا اللہ جڑے ساڈے بڑے بڑے امام سسی بنائے ہوئے سن یا اللہ انہاں دی وجہ تو اسی تباہ و برباد ہو گئے انہاں دی وجہ تو اسی ذلیل و رسوا ہو گئے یہ کہن گے کہ یا اللہ اج تو انہاں نوں ہی دگنے عذاب دے اندر مبتلا کر دے تے انہاں تے لعنت نازل کر دے اور لکھا کتے ہے قرآن دی آیت سن کے دیکھو یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا جا کے ترجمہ پڑھ لیں گے ترجمہ کیے اب پہ سمجھ آ جائے گی کہ ہوتے حال کی ہوئے گا دنیا میں رہ کے اپنے بیلیاں دے پیچھے لگ کے مولوی صاحب دے پیچھے لگ کے یہ بڑے امام صاحب دے پیچھے لگ کے میں اللہ اور رسول دی مخالفت کی تھی گل نہ مننی حشر کی ہوئے گا خود بھی بندہ پھنس جائے گا اور کہے گا یا اللہ بھی انہاں نوں بھی پڑھ یہ جڑے مولوی صاحب نے مینوں گمراہ کیتا سی انہاں بھی دگنا دے تے عذاب یہ قیامت والے دن ایسا منظر ہوئے گا اور آخری حدیث سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فرضکم علی الحوض آخری بات میرے پورے جمعہ دا خلاصہ ہے میری آخری حدیث بیان کرن لگا یہ بخاری شریف دی حدیث ہے یہ میں تہاڈے سامنے رکھن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فرضکم علی الحوض میں حوض کوثر دے تہاڈا منتظر ہوواں گا میں حوض کوثر دے تہاڈا انتظار کراں گا من مر علی شریبا جڑا میرے حوض میرے قریب گزرے گا ہن میں کراں گا کہ میں انہوں اپنی طرف بلا کے میں انہوں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا یعنی جڑا میرے قریب گزرے گا میں انہوں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا اور حوض کوثر دا پانی کیسا ہوئے گا بخاری شریف دی حدیث تہاڈے سامنے بیان کر رہے ہیں من شریب لم یظما ابدا من شریب لم یظما ابدا جڑا بندہ ایک دفعہ حوض کوثر دا جام پی لے گا جنت میں داخل ہون تک انہوں پیاس نہیں لگے گی ایسا حوض کوثر ہوئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا لا یردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی کچھ ایسے لوگ بھی آنگے ایسی قوماں بھی آنگیاں جنہوں میں پہچان لواں گا انہوں نے چہرہ تو انہوں پہچان لواں گا یعنی پتہ ہی چل رہا ہے پہچان لیتے جان گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے انہم امتی میرے امتی نے اے میرے امتی نے اے میرے امتی نے ہن ہوئے گا کہ جناب انہاں دے چہرہ تے نشانات تو پہچان دیتا جائے گا اے میری امت دے لوگ نے لیکن ہوئے گا کہ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو ثم لیختلجن دونی پھر انہوں میرے تو دور کر دیتا جائے گا درمیان دے اندر ایک دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی تو درمیان دے اندر دیوار کھڑی کی جائے گی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے کی بجائے انہوں کیوں میرے تو دور کر دیتا گیا ہے انہیں درمیان دے اندر دیوار کیوں کر دیتی گئی ہے آج انہوں حوض کوثر تو محروم کیوں کر دیتا گیا ہے وجہ کی ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک فرشتے دسن گے یا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل دے اندر بات یہ ہے یہ تہاڈی امت دے او لوگ نے جنہاں نے تہاڈے دین دے اندر نویاں بدعتاں ایجاد کر دتیاں نویاں خرافات انہاں نے دین دے اندر ایجاد کر دتیاں انہاں نے تہاڈے دین نو بگاڑ دیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں اے سنن گے فرمان گے کہ سحقا لمن غیر بعدی دور لے جو انہوں میرا تو دور کر دیو جنہاں نے میرے دین نو بگاڑ دیتا جنہاں نے نویاں بدعتاں کر دتیاں نویاں رسماں کر دتیاں نویاں خرافات دین دے اندر ایجاد کر دتیاں اللہ رب العزت میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت انہوں دور ہٹا دیں گے جناب یہ حوض کوثر تو ایک بدعتی جڑے نے محروم ہو جان گے اور حضرت شیخ پوری رحمت اللہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا اور نس نس کے لوگی آمن طرف تلاب دے ادب و جا کھڑے ہو سن پیش جناب دے او بھر بھر پلاوے ساکی
آسمانوں احمد سرور نو آئیا وہ آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے وہ آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے وہ مومنا والی پائی پوری نشانی نے وہ مومنا والی پوری وہ پائی نشانی نے وہ پیچھا ہٹایا اس ملک گرامی نے وہ قدرتی مولا وچ کند ٹکائیا چٹھی آسمانوں آمد سرور نو آئیا تے فرشتے کی کہن گے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا وہ نمیاں نمیاں رسماں کٹ دین نو وگاڑیا وہ نمیاں نمیاں رسماں کٹ دین نو وگاڑیا وہ دین دے وچ انہاں بدعت ملائیا چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا وہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کتنے ایسے لوگ ہون گے دنیا دے رہا کے بڑیاں عبادتاں کیتیاں ہون گیاں بڑے سجدے کیتے ہون گے بڑے رکوع کیتے ہون گے انہاں دے متھیاں دے نشان پہ گئے جناب چہرے چمک رہے ہون گے حالات کس طرح دے بن گئے یہ جہنم دے اندر کیوں چلے گئے تسلا نارن حامیہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ مین وجہ یہ ہوئے گی اے بدعتی کیوں جناب عہدے کوثر تو محروم ہو گئے وجہ کی یہ نیک کام بڑے کیتے لیکن سنت دے مطابق نہیں کیتے یہ جا موضوع مولوی صاحب بیان کرنے میں بڑا اوکھا ہوتا ہے مولوی دی چھٹی ہو جاتی بجا دیندے نے مولوی صاحب کہیں گلاں کر دے جے تسی اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں پتہ یہ چلتا ہے کہ تیری 60 سال دی عبادت تیری 80 سال دی عبادت جیڑی تو عبادت کر رہا ہے تیرے سجدے تیرے رکوع تیری نمازاں تیری تہجد تیری اشراق تیرے صدقہ خیرات تیری حج عمرہ جتنے بھی نیک اعمال نے اگر انہاں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نہیں لگی سنت کے مطابق عمل نہیں کیتا کہ تیری 60 سال کی جڑی عبادت ہے اللہ دے دربار دے اندر مچھر دے پاس دے برابر بھی مولا نہیں ہوتی اصل دے اندر میرے پورے موضوع کا خلاصہ ہے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں بندہ بازاروں کپڑا لین چلا ہے نا بڑا ڈوندا ہے خراب تو نہیں یہ پھٹتا نہیں جائے گا کچھ چیز لینی ہوئے نا بازاروں تے بڑے اسی نقص کاٹنے بڑی ٹول آ لا کے اسی لے آنے ہیں تے دین دے وچ ساڈا حال ہے کوئی ڈاک نہیں اکھاں بند کر کے سارا کچھ کیتی جا رہے پتہ لگے گا قیامت والے دن جدو عہدے کوثر تو بندہ محروم ہو گیا اگر چاہتے ہو کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میں شفاعت مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھوں میں عہدے کوثر کا پانی پی لواں تے پھر میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو اپنے ہر عمل دے اندر دیکھ نماز دے اندر وضو دے اندر حج دے اندر عمرے دے اندر صدقہ خیرات دے اندر جتنے بھی تیرے نیک اعمال نے سب دے اندر دیکھ یہ سنت ہے کہ نہیں یہ طریقہ ہے کہ نہیں کتے میں رسموں دے رواجات دے اندر کتے میں بدعتاں دے اندر تے نہیں بہ گیا کتے یہ نہ ہوئے کہ میری ساری عبادت جڑی ہے برباد ہو جائے میرے بھائی بزرگ اور دوستو اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت سانو نافرمانی تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد